قوم عاد تاریخ کی ایک عظیم اور طاقتور قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں واقع تھا۔ یہ بہت ہی لمبے لوگ اور مضبوط قامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاؤ جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور ایک کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا فرما بردار بنا لیا اور اس پورے جنوبی عرب پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے آگے چھوٹے پڑ گئے۔ اس کے اس تسلسل اور غلبے نے اس کو اتنا متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس دور کے علماء نے اس کو سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس دولت، حکومت، سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، اب میں کسی کے اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود زمین پر بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس لیے اپنے بھانجے زحاف، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، اس سے کہا کہ تمہارے پاس جتنا بھی سونا چاندی جمع ہے اسے میرے پاس بھیجو۔ زحاف نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے تمام حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر بھیجو اور کوہ عدن سے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدائی کہ پانی تک پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر گئیں، زمین کے برابر ہو گئیں، تو اس پر سونے چاندی کی اینٹیں چن دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی زمانے کی گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو ان دیواروں کی چمک سے نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون پر جوہرات جڑے ہوئے تھے۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی۔ پھر ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئی تھیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے تھے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کنارے پر ایسی مصنوعی سجائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جوہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دیواروں اور دکانوں کو مشک، زعفران اور عنبر اور گلاب سے تر کیا گیا۔ یاقوت اور دوسرے جوہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم مکمل ہونے کے بعد شداد اپنے لشکر کے ساتھ شاہانہ انداز میں، متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آگے اور پھول نچھاور کرنے لگے۔
شداد نے اپنے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، مجھ کو حکم نہیں۔ شداد نے کہا کہ مجھے اس قدر ہی مہلت دے دو کہ میں اپنے گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کے بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا شداد کا ایک پاؤں ابھی رکاب میں ہی اور ایک چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹ اور محلات کے ساتھ تباہ ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ علماء اور مورخین نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے تباہ ہو جانے کے بعد شہر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔